بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی ٹاپ ہیڈ لائنز کی طرف۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ یورپی ملک وہ کون سا ہے جس نے انکار کیا ہے مزید تارکین وطن کے لیے۔ اس کے بعد کتالونیہ میں ویکسین کو کیوں روک دیا گیا۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ اسپین نے وہ کون سا فیصلہ کیا اسائلم سیکرز کے لیے جو کہ بہت اچھا ہے۔ اینڈ پہ بات کریں گے اسپین حکومت کی طرف سے تمام اسپینشوں کے لیے، اس میں امیگرینٹس بھی انکلوڈیڈ ہیں، کون سی اچھی خبر ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے یورپی ملک کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ بوسنیا ہرزیگوینا ایک ملک ہے جس پہ کافی سال پہلے، تقریباً آج سے 25 سال پہلے، اس کی نسل کشی کی گئی سربیا کی طرف سے۔ سربیا، کروشیا اور باقی سلوینیا، یہ 3-4 ایسے ملک ہیں جو کہ عیسائی آبادی کے لحاظ سے جو ہیں وہاں پہ 90-95% کرسچن رہتے ہیں۔ ان تمام ملکوں میں گھرا ہوا ایک ملک ہے بوسنیا ہرزیگوینا، جس کی میجورٹی آف پاپولیشن جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کروشیا میں جتنے تارکین وطن آتے ہیں سلوینیا سے یا دوسری کنٹری سے، وہ ان کو ٹرانسفر کر دیتا ہے ان کی آرمی بوسنیا میں۔ بوسنیا تجارت کے لحاظ سے، اکنومیکلی اور پروڈکشن آف پوائنٹ آف ویو سے اتنا مضبوط ملک نہیں ہے، کیونکہ اس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا 90 کی دہائی میں جب سربیا نے ان کی نسل کشی کی۔ اس وقت ان کے تمام املاک کو تباہ و برباد کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہاں پہ اکنومیکلی اس طرح کے حالات نہیں ہیں جس طرح کے دوسرے یورپین یونین کے ممالک کے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بوسنیا ابھی تک یورپی یونین کا ممبر نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا فیوچر جو ہے وہ یورپی یونین کا ہی ہے، لیکن ابھی تک یہ فائنل نہیں ہو سکا کہ وہ یورپی یونین کا ممبر بنے گا۔ ہوا کیا ہے کہ اب بوسنیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے، بے شک یورپی یونین ہمیں فنڈ دیتی ہے لیکن ہم اتنے زیادہ تارکین وطن کو نہیں سنبھال سکتے۔ خاص طور پہ انہوں نے الزام لگایا کروشیا پہ کہ کروشیا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مزید تارکین وطن جو ہے وہ بوسنیا کی طرف بھیجے، کیونکہ کروشیا کے پاس اپنے پاس صرف اور صرف سینکڑوں میں تارکین وطن ہے، باقی تمام کو جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ اس نے بوسنیا کی طرف بھیج دیے ہیں۔ تو وزیر اعظم کے انٹرویو کے بعد یورپی یونین کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی جواب نہیں آیا، لیکن بوسنیا کے وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ آنے والے وقت میں وہ تارکین وطن کو نہیں سنبھال سکتے۔ اب بات کریں گے ویکسین کی۔ کرونا کی ویکسین اس وقت پوری دنیا میں ہاتھوں ہاتھ سیل ہو رہی ہے، اور بہت تمام ممالک کی کوشش ہے کہ وہ اپنی زیادہ سے زیادہ آبادی کو جو ہے وہ ویکسین لگائے، اور خاص طور پہ 28 ممالک جو یورپی یونین کے ہیں یہاں پہ بھی کافی تیزی کے ساتھ ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ کافی زیادہ پیمنٹ اسپینش حکومت نے کر دی تھی، لیکن جتنی ویکسین کتالونیہ کو چاہیے تھی پاپولیشن کے حساب سے اتنی کتالونیہ کو ویکسین نہیں مل سکی۔ یہی وجہ بنی کہ اب کتالونیہ نے ویکسین روک دی ہے، کیونکہ ویکسین مزید مؤثر نہیں ہے لوگوں کو لگانے کے لیے۔ یہ یاد رہے کہ ابھی تک صرف اور صرف میڈیکل کے شعبے میں اور کچھ پاپولیشن جو تھی اولڈ ایج لوگوں کی، صرف ان کو ویکسین لگائی جا سکی ہے۔ ابھی تک بہت بڑی پاپولیشن جو کتالونیہ میں رہتی ہے اس کو لگانی باقی ہے۔ ابھی تھرڈ فیس آنا ہے جس میں وہ شعبوں کو ویکسین لگائی جائے گی جن کی ڈائریکٹ پبلک ڈیلنگ ہے لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ اسپین نے وہ کون سا اقدام اٹھایا ہے جس کی وجہ سے اسائلم سیکرز کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ ہوا کچھ اس طرح ہے کہ اسائلم سیکرز کی بہت بڑی تعداد جو تھی وہ کافی دیر اس کو ویٹ کرنا پڑتا تھا اپنی فائل کا کہ اس کی فائل اپروو ہوئی ہے یا نہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب جرمنی کے بعد، میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جرمنی کے بعد جو ہے وہ اسپین اب یورپی یونین کا دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ اسائلم اپلائی کرنے والے تارکین وطن ہیں۔ خاص طور پہ جب سے کناریہ صوبہ میں، آئس لینڈ میں افریقہ کی جانب سے لوگ بوٹس کے ذریعے اسپین میں انٹر ہونا شروع ہوئے ہیں، اس کے بعد اسپین میں
جو اسائلم سیکر کی تعداد ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب 2020 میں صرف 2020 میں 1,17,000 لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا اسپین میں۔ اس وجہ سے اسپین کی حکومت کا اب مین ٹارگٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسائلم کو جو سپیڈ ہے وہ تیز کی جائے، تاکہ جن لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ کنفرم ہیں یا جو کہ ایلیجیبل ہیں اپنے کیسز میں اسائلم میں، ان کے کیس کو پاس کیا جائے، اور جو ایلیجیبل نہیں ہیں ان کے کیسز کو ریجیکٹ کرنے کے بعد ڈیپورٹ کا عمل شروع کیا جائے۔ یہاں پہ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں، اس کے بارے میں میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ جو اسپین کی سپریم کورٹ ہے اس نے بھی اجازت دے دی ہے حکومت کو کہ وہ ان تمام لوگوں کو ڈیپورٹ کر سکتی ہے جو کہ بائی بوٹ اسپین میں داخل ہوتے ہیں اور ان کی عمریں 18 سال سے کم نہ ہوں، اور دوسرا وہ بالغ عورتیں اور پریگننٹ عورتیں نہ ہوں۔ اس وجہ سے عورتوں پہ اور بچوں پہ خاص طور پہ سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے ہیں کہ ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے علاوہ جتنے لوگ دوسرے ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسپین کی حکومت بہت جلدی اسائلم سیکرز کے کیسز کو نپٹانا چاہتی ہے، تاکہ ان لوگوں کے جو کہ کیس اپروو نہ ہوں ان کو جلد سے جلد ڈیپورٹ کیا جا سکے، تاکہ اسپین کی حکومت پہ زیادہ طور پہ زیادہ بوجھ نہ پڑ سکے۔ اس کے بعد بات کریں گے آخر میں اسپین کی حکومت کا کون سا اچھا اقدام جو ہے وہ سامنے آیا۔ ایریتے جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے مذاکرات جاری تھے، اسپینش حکومت، اسندہ، سگوریدا سوسیال اور باقی وزراء کے درمیان، اور باقی جو جماعتیں تھیں، تنظیمیں تھیں، مختلف کاروباری تنظیمیں اور لیبر کی تنظیمیں، ان کے درمیان مذاکرات جاری تھے، جس کے بعد پہلے آج سے 2 ہفتے پہلے کوئی مذاکرات کسی طرف نہیں پہنچ سکے تھے، جس کے بعد ان کو ڈیلے کیا گیا۔ اب مذاکرات آگے کی طرف ہونے کی وجہ سے کل دوبارہ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، اور حکومت کی طرف سے یہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ مئی تک جو ہے وہ ایریتے بڑھا دیا جائے گا۔ اب مئی کے اینڈ تک ایریتے کو ایک مرتبہ پھر بڑھا دیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ آلریڈی ایریتے پہ تھے۔ جو نئے ایریتے پہ جانا چاہتے ہیں وہ بھی لگوا سکیں گے، لیکن جو آلریڈی ایریتے پہ ہیں ان کے لیے یہ واقعی بہت اچھی خبر ہے۔ اب مزید مہینے جو ہے ایریتے کے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات ابھی تک جوں کے توں ہیں، کاروباری لحاظ سے بھی اور جاب کے لحاظ سے بھی۔ اس وجہ سے یہ واقعہ طور پہ ایک اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کرونا کے بہت زیادہ افیکٹڈ سیکٹرز ہیں، اور خاص طور پہ پبلک ڈیلنگ والے سیکٹرز جن پہ بہت زیادہ اثرات مرتب ہوئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے۔ دوستو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ ملیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں نئی نیوز، نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔